علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear students, how are you all? الحمدللہ. ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے, ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے روٹ ورڈس. کیا ٹاپک ہے؟ روٹ ورڈس. کوئی بھی بتائے گا روٹ ورڈس کسے کہتے ہیں؟ آپ بتائیں روٹ ورڈس کسے کہتے ہیں؟ جو مادہ ہوتا ہے اصل ورڈ کا جو اصل وہ مین ہوتا ہے. کس کو کہتے ہیں روٹ ورڈس؟ بنیادی اور بنیادی حروف سے مراد وہ حروف ہیں جن کے پر لفظ کھڑا ہوتا ہے, جس کی بنیاد پہ لفظ بنتا ہے. ویری گڈ. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی حروف ہمارے سیکھنے کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ, اور البتہ تحقیق یسرنا القرآن, آسان کر دیا ہم نے قرآن کو. کس کے لیے؟ ذکری, نصیحت حاصل کرنے کے لیے. فہل, تو ہے کوئی من مدکر, نصیحت حاصل کرنے والا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن کو آسان کیا, تو ہم جتنا ایزی اس کو لے کر سیکھنا چاہتے ہیں ہم سیکھ سکتے ہیں, وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آج کی جو کلاس ہے وہ بیسیکلی ہماری بنیادی حروف کی ہے. اب بنیادی حروف میں جو عربی کا ورڈ یوز ہوئے وہ کیا ہے؟ الجزر. کیا ورڈ ہے؟ الجزر. عربک میں اس کو کہتے ہیں الجزر, لیکن آپ لوگ سیکھنے والے, آپ کے لیے یہ ورڈنگ مشکل ہے کیونکہ ہم عربک تو نہیں ہیں, اس لیے ہم اس کو ایزی طریقے سے سیکھیں گے. روٹ ورڈ بیسیکلی انگلش کا ورڈ ہے, اردو میں اسے کہتے ہیں بنیادی حروف اور عربک میں اسے کہتے ہیں الجزر. قرآن پاک کے اندر 95% کتنے؟ 95% ایسے حروف ہیں جس کے روٹ ورڈ صرف 3 نکلتے ہیں. جس کے روٹ ورڈ کتنے نکلتے ہیں؟ 3 نکلتے ہیں. اور 5% ایسے حروف ہیں, اب دیکھیں 95 کا اور 5 کا, 5% ایسے حروف ہیں جن کے 2.5% حروف جو ہیں وہ نکلتے ہیں 4, اور 2.5 یعنی کہ ٹوٹل یہ 5% ہو جاتے ہیں, یہ ہمارے نکلتے ہیں 5. ٹھیک ہے, 4 یا 5. اب یہاں پہ ہم نے سیکھنا ہے الجزر, یعنی کہ 90% حروف. ان کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ 65% کتنے؟ 65% عربک میں, عربی میں کیا چھپی ہے؟ اردو چھپی ہے. ٹھیک ہے, 65%. اب ہمارے پاس 65% یہ حروف ہوں گے اور 15% ایسے حروف ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں. قرآن پاک کے اندر بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں. کتنے؟ 15%. قرآن پاک کے اندر. اب یہاں پہ 65 اور 15 کتنے ہوں گے؟ 80. کتنے ہوں گے؟ 80%. پھر کتنے؟ 80%. ویری گڈ. اب ہم نے کیا سیکھنے ہیں؟ 20% ایسے حروف ہیں جن پہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے. 20% ایسے حروف ہیں جس کو ہم نے غور و فکر کر کے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے, جن کو غور و فکر سے سیکھنا ہے. اس کی آپ پکچر بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارا کیا ہو گیا, قرآن 100% ہم سیکھ لیں گے. اگر ہم ان باتوں پہ اچھے طریقے سے 65 عربی ہم سیکھ لیں گے, 15 ایسے جو بار بار ریپیٹ ہوں گے, ہمیں محنت کرنی پڑے گی صرف 20%. 20% حروف سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ضمائر سیکھنی ہے. کیا سیکھنی ہے؟ ضمائر. ضمائر کیا ہوتی ہے؟
آپ بتائیں سدرا اس میں ضمیر کیا ہے؟ جو میں بتا رہی ہوں مجھے وہ والی ضمائر ہم نے سیکھنی ہے جس کو ہم عربک میں جو سبجیکٹ کی جگہ انگلش میں ہم کہتے ہیں سبجیکٹ کی جگہ جو ہم لفظ یوز کرتے ہیں جیسے وہ، ہم، تم، یہ والی یہ بیسک چیزیں. اور یہ چیزیں ہم جب ضمائر سیکھیں گے تو روٹ ورڈ سیکھنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. سب سے پہلے ضمائر سیکھ کے پھر ہم دیکھتے ہیں. اب میں نے دو ورڈ ایک ورڈ آپ کو بتایا ہے کہ الجزر، ٹھیک ہے. ابھی میں بتاؤں گی کہ الجزر اور زائد میں کیا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل یہ دیکھیں میں یہاں پہ لکھتی ہوں ایک ورڈ تشکرون. کیا میں نے لکھا؟ تشکرون. اب یہاں پہ دیکھیں اس کا جو تا ہے یہ ہم نے سیکھنا ہے. تا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تم. یہ ہو گیا تا کا معنی تم. یہ ضروری سیکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا تم. اور یہاں پہ دیکھیں یہ واو نون ہمارے پاس کیا آ گیا؟ جمع کا یا جمع کی علامت کے اگر سیکھیں گے تو وہ زیادہ ایزی ہے، ٹھیک ہے. سیدھا کا ورڈ ذرا مشکل آ رہا ہے، ٹھیک ہے. جمع کی علامت. اب ہمارے پاس اس کا روٹ کیا نکل ہے؟ شین کا را. اور یہ اس کا کیا ہوگا؟ روٹ. اب اسی لفظ پہ ہم جب لکھتے ہیں یشکرون، کیا لکھتے ہیں؟ یشکرون. اب آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ کیا ورڈ ہے نکلے گا اس کا؟ جی آپ بتائیں مجھے لائبہ روٹ ورڈ کیسے نکالیں گے اس کا؟ ویری گڈ. یا کا معنی ہو جاتا ہے، کیا معنی ہے یا کا؟ وہ. واو نون کیا آ گیا؟ جمع کی علامت. جمع کی علامت. پیچھے کیا رہ گیا؟ شین کاف را. اب ہم اسی کو کرتے ہیں ایک اور ضمائر میں نشکرون. نشکرو. کیا ہوگا؟ شین کاف را. اور نون کس کے لیے؟ نون زبر نا کس کے لیے؟ جمع کا سیکھا. ایکسیلنٹ. یہاں پہ یہ نون زبر نا جہاں پہ بھی آتا ہے اس کو ہم لے جاتے ہیں ضمائر میں ہم، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہمارے پاس آ گیا یہ واو نون جمع کی علامت ہے اور ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ شکر. اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ سب اب ہم نے یہ تو سیکھ لیا. اب میں نے یہاں پہ یہ لکھا ورڈ ہے یا کی نون. اب یہاں پہ مجھے آپ بتائیں گے کائنات کیا روٹ ورڈ نکلے گا اس کا؟ یا ضمائر ہے. ویری گڈ. واو عین کاف لام. عقل اس کا روٹ ورڈ ہے. اب یہ تو وہ ورڈ ہو گئے جو میں نے آپ کو بتایا ضمائر اور یہ. اور آپ نے دیکھا ہوگا موسٹلی آیات میں یہی یوز ہو رہی ہے. ضمائر زیادہ تر یہی یوز ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کی کہانیاں بتائی کہ وہ ایسے کرتے تھے، وہ لوگ ایسے تھے. پھر بتایا کہ ہمیں ایسے کرنا چاہیے. پھر بعض اوقات ڈٹ بات کہ تم نے ایسے کیا، تم لوگ ایسے کرتے تھے، ٹھیک ہے. یہ تین ایسے ضمائر ہیں جو بار بار رکھے ہوئے قرآن پاک کے اندر. اب یہ تو ہم نے نکال لیا. اب اگر میں یہاں پہ لکھتی ہوں ایک ورڈ میں لکھتی ہوں، اب آپ جیسے الحمد لکھ دیتی ہوں. الحمد، ٹھیک ہے. اب کوئی مجھے بتائے گا کہ الف لام کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ خاص کے لیے. ایکسیلنٹ ساتھیہ. ویری گڈ. کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ اسم معرفہ. جیسے ہمارا اسم معرفہ ہے نا، تو ہم یہ جو لفظ ہوتا ہے یہ الف لام، یہ اسم معرفہ کے لیے یعنی کہ اسپیشل پرسن، اسپیشل تھنگ اور اسپیشل پلیس، ٹھیک ہے، اس کے لیے یوز ہوتا ہے. اب ہمارا روٹ ورڈ کیا نکلے گا؟ حامیم دال. حامیم دال. اب یہاں پہ تو یہ ہمارا اسپیشل نکل آیا، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا الجزر. دو ورڈ بتائے تھے، کون کون سے؟ الجزر اور زائد. الجزر اور زائد. اب جو روٹ
جزر ہو گیا. ٹھیک ہے. اور زائد کیا ہوا؟ الف لام. ویری گڈ. جو بھی ایکسٹرا ورڈ ہوتا ہے جس کو ہم انگلش میں ایکسٹرا کہہ رہے ہیں, اردو میں ہم کہتے ہیں اضافی حروف, تو وہ کیا ہوتا ہے, اس کو ہم زائد کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن پاک میں یہ کہا کہ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا, تو آپ یہ بات اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. الحمدللہ کہ ہم اس لسٹ میں شامل ہیں کہ ہم سیکھنے والے بھی ہیں اور سکھانے والے بھی ہیں. اگر آج سے پہلے آپ لوگوں کا اس طرف کوئی دھیان نہیں گیا کہ یا تو ہم سیکھنے والے بن جائیں یا سکھانے والے, آج سے ہی اپنے آپ سے یہ عہد کریں, اپنے اللہ سے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہم ان دو کیٹیگریز میں ضرور شامل ہوں گے, یا ہم سیکھنے والے بنیں گے یا ہم سکھانے والے بنیں گے. اور امید ہے مجھے کہ آپ لوگوں کو روٹ ورڈز کی سمجھ آ گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.